طاہر چودھری صاحب، بہت سارے کرمنل کیسز کے اندر جھوٹی گواہی کا بھی ایک بہت بڑا سالڈ قسم کا، بڑا طاقتور قسم کا اور خوفناک قسم کا ایک تصور پایا جاتا ہے، اور میڈیکل سائنس کو بھی اس کیٹیگری میں لایا جاتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا بیان سامنے آ جاتا ہے، کوئی شہادت ایسے آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر پورا کیس ہی جو ہے خراب ہو جاتا ہے، یا تو وہ کیس جو ہے وہ ایک مظلوم کے خلاف ایک بڑی گواہی بن جاتا ہے، یا کسی ایک ظالم کو چھوڑنے کا باعث بھی بن سکتی ہے وہ گواہی۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی تو بہت زیادہ اس میں اتھارٹی ہے، ریسرچ بھی ہے۔ چوہے صاحب دیکھیں، ہم اکثر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی وقوع ہو، جب بھی کوئی کرائم ہو، تو جو متاثرہ فیملی ہے، جو کمپلیننٹ ہے، جو مدعی ہے، اس کی سب سے پہلے حتی الامکان، بلکہ ہونا ہی یہی چاہیے کہ جو ایگزیکٹ چیزیں اس کے نالج میں ہیں وہ اپنی درخواست میں وہ بیان کی جائیں۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر سپوز کوئی کرائم ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے، خدا نخواستہ کوئی مرڈر کا کیس ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کون آ کے کسی بندے کو مار گیا ہے، تو اس میں پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے جو مخالفین ہیں، اپنے جو دشمن ہیں اپنے علاقے میں، محلے میں، جن سے ہماری کچھ چلتی آ رہی ہے، ان کی فیملی کو رگڑا دلوانے کے لیے، لگوانے کے لیے ان کے پھر نام لے کے ان لوگوں کو انوالو کر لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب پرانے دور میں تو اس طرح وہ میڈیکل وغیرہ یا فورینزک ایجنسیز وغیرہ انوالو نہیں ہوتی تھی۔ اب جب اکولر جو اکاؤنٹ ہے، آئی وٹنسز کی گواہی وہ لی جاتی ہے، تو وہیں ساتھ ساتھ آپ میڈیکل جو ایویڈنس ہے، جو فورینزک ایویڈنس ہے، اس کے اوپر بھی بڑا ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی ڈیتھ جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہے، کمپلیننٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی صبح 5 بجے فلاں فلاں لوگ آئے، اس کو نامینیٹ کیا 2 لوگوں کو، انہوں نے آ کے میرے سامنے ان کو فائر مارا اور وہ چلے گئے۔ اب وہ ڈیڈ باڈی جاتی ہے، ہاسپٹل میں جاتی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، وہاں پر ڈاکٹر نے ایک کالم یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم آف ڈیتھ جو ہے وہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ پھر میڈیکل ٹرمز ہیں جس کو ہم ایک بڑی مخصوص ایک ٹرم ہے رائگر موٹس، کہ بندہ جب مرتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے وہ کتنے وقت کے بعد پیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کتنے وقت کے بعد ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کتنے وقت کے بعد وہ باڈی بالکل اکڑ جاتی ہے، اس کو پھر آگے پیچھے موو نہیں کیا جا سکتا، کتنے عرصے کے دوران باڈی ابھی بھی ایسے لگتا ہے جیسے خون گردش کر رہا ہے، اس کا منہ آپ ہلا جلا سکتے ہیں، جس طرح وہ کہتے بھی ہیں کہ جیسی سانس نکلے تو اس کی گردن وہ ایک سائڈ پہ کر دی جائے۔ تو ڈاکٹر اپنی اوپینین دیتے ہیں، اس میں ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ یہ تو 2 دن پہلے کی ڈیتھ ہے، یہ اس باڈی کی کنڈیشن کو دیکھ کر ڈاکٹر اپنا اوپینین دیتا ہے، تو وہ جس بندے نے جا کے جھوٹی وہ اپنا وہ لکھوایا ہے، اب یہاں پر کانٹراڈکشن آ جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو صبح میرے سامنے لوگ گولیاں مار کر گئے ہیں اور میں نے فوری طور پر رپورٹ کیا اور 2 گھنٹے بعد ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو 2 دن پرانی باڈی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کانٹراڈکشن آ جائے گی، یہ کانٹراڈکشن پھر فائدہ نقصان دے گی کمپلینٹ سائڈ کو، اور فائدہ دے جائے گی جس کو آپ ایکیوز کر رہے ہیں، جو ملزم سائڈ ہے، کہ یہ دیکھیں یہ جھوٹا الزام ہے، اس کا کوئی آئی وٹنس نہیں تھا، کوئی اکولر اکاؤنٹ نہیں تھا، انہوں نے ہمیں پھنسانے کے لیے۔ تو یعنی میڈیکل سائنس کی گواہی جو ہے بڑی معتبر ہے، بالکل کرابوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے، اور یہ ہمارے یہاں پر بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے لوگ اپنا کیس خراب کر لیتے ہیں۔ فورینزک جب آتا ہے، سپوز کوئی ریپ کا کیس ہے، ریپ کیس میں خاتون جو ہے وہ اپنے اوپر وہ کہتی ہے جی یہ اٹیمپٹ ہے یا ریپ کمٹ ہوا ہے، لیکن جب وہ میڈیکل کے لیے جاتی ہے تو کوئی اس میں مزاحمت کا کوئی باڈی کے اوپر کوئی انجری نہیں ہے، نشان نہیں ہے، کوئی بروزز نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے جو جاتے ہیں باڈی سیمنز جو ہیں وہ جاتے ہیں فورینزک سائنس ایجنسی میں، وہاں سے بھی وہ نیل لاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کوئی فیل کمٹ نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے پھر وہ بے شک آپ لاکھ دہائی دیتے رہیں کہ جی یہ ہوا ہے، لیکن میڈیکل ایویڈنس اور فورینزک کی ایویڈنس ادروائز وہ چیزیں وہ بتا رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں میڈیکل ایویڈنس کے اوپر ریلائی کر کے تو ملزم کو اس کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ آلدو اکولر اکاؤنٹ اور وکٹم کی ایویڈنس، اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی معنی رکھتی ہے، بڑی ویلیو، زیادہ ویلیو اس کی ہی ہے، اور یہ میڈیکل اور فورینزک جو ہے یہ کرابوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے، لیکن اس کے باوجود آج کی سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر یہ چیزیں ماڈرن ایویڈنس، ماڈرن جو طریقہ کار ہیں، ڈیوائسز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا،
تو پھر اس کے اوپر بھی ریلائی کرتے ہیں. ہماری کورٹس نے تو اس پر کوئی ججمنٹ دی ہے، وہ بھی ذرا بتائیے گا. خاص طور پر آپ کو بتائے کہ جب کوئی مرتا ہے یا کوئی مقتول ہوتا ہے تو اس کی باڈی کی سیکریشنز بھی کچھ قدرتی طور پر خارج ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کیس کا حصہ بن جاتی ہیں کہ جس کے ساتھ ایسا ہوا اور یا اس نے ایسے کیا تھا. یہ بالکل پچھلے دنوں ایک کیس ایسا جس میں یہ بھی وہ رپورٹ ہوا کہ بھائی وہ ڈیڈ باڈی پرانی تھی اور آپ نے اس کو جس وقت رپورٹ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہو، یہ مرڈر آپ کے سامنے نہیں ہوا. اسی طرح اس باڈی کے اوپر کوئی سیمینل جو ڈسچارج تھے وہ بھی موجود تھے. تو کورٹ نے اس میں بھی یہ کہا کہ یہ جب بندے کی جان نکلتی ہے تو اس کے جو فلوئڈز ہیں وہ قدرتی طور پہ نکلتے ہیں، قدرتی طور پر بھی وہ نکل سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو تھا یا اس کو یہ کیا گیا، اس کے ساتھ ایسا کوئی فیل کمٹ کیا گیا. تو یہ ایک ریسنٹ بھی ایک ججمنٹ آئی ہے جسٹس علیزہ باجوہ صاحب کی. اس ججمنٹ میں اس کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ وہ ڈسکس کیا گیا. تو اس ججمنٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ آپ یہ چھوٹا سا جھوٹ جو ہے، اب وہ قتل یا وہ مرڈر وہ کس کھاتے میں گیا. وہ اگر کسی نے جس نے مارا تھا، آپ اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے ایک جھوٹی گواہی یا ان کے نام لے دیے، لیکن جو اصل مجرم ہے وہ بچ گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے جھوٹا وقوع وہ کہانی بنا کر پیش کر دی اس کو. چلے سر، بہت بہت شکریہ.